دار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا لاہور کی عمارات کے بارے میں، تاریخی عمارات قدیم لاہور مٹ رہا ہے، اور کتاب لکھی ہوئی ہے محمد جمیل خان کی۔ بہت سی سڑکوں کے بارے میں بتایا، بہت سے مزاروں کے بارے میں بتایا، اور کچھ قبرستانوں کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اس پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی مشہور قبرستان لاہور کا، جس کا نام سب نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو تھوڑا سا اپنے حافظے پر زور دیں۔ جب بھی الیکشن ہوئے تو نون لیگ والوں کو وہاں سے بہت زیادہ ووٹ پڑے ہیں، کیونکہ وہاں پر ڈائی ہارڈ فین ہیں نون لیگ کے۔ خیر، دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ قبرستان میانی صاحب آج کل لیٹن روڈ سے شروع ہو کر نیو مزنگ نالے تک، اور چپرجی سے مزنگ چوکی تک، اور اسلامیہ پارک سے سمن آباد تک پھیلا ہوا ہے۔ اب جگہ کی تنگی ہونے کی وجہ سے کچھ محدود ہو گیا ہے، اور اس کے چاروں اطراف لاہور شہر کی آبادی پھیل چکی ہے۔ اس کا رقبہ 16 مربع زمین ہوتا تھا، جو کہ اب تقریباً 5 مربع رہ گیا ہے۔ تحقیقات چشتی میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اکبر بادشاہ کے عہد میں اس جگہ ایک گاؤں میانی موجود تھا، اور اس میں صرف میں قوم کے لوگ آباد تھے، جو کہ مغلوں کے ساتھ باہر سے آئے تھے۔ چنانچہ لاہور اگر مغلوں نے میانی بنا دیا، اور انہوں نے کیونکہ آباد کیا تھا تو اسی وجہ سے اس کا نام ایسے ہو گیا شروع۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی گئی ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہاں ایک گاؤں آباد تھا، جس میں تمام عالم لوگ رہتے تھے۔ چونکہ پنجابی زبان میں علماء کو میاں کہتے ہیں، اس واسطے اس کا نام بھی میانی مشہور ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد میاں کے علماء میں کسی شرعی مسئلے پر تفرقہ پڑ گیا، اور بہت سارے لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد میر علی نامی ایک شخص مکھڈ سے یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور یہ علاقہ بادشاہ نے اسے دے دیا۔ پھر دوبارہ آباد ہوا۔ میر علی نے مکھڈ سے اپنے بزرگوں کے 5 صندوق یہاں آ کر دفن کیے۔ تب سے اس کا نام میاں پنج ڈھیڑا مشہور ہوا، کیونکہ ڈھیرا کا مطلب مٹی کا بڑا سا ڈھیر، یعنی قبر۔ کیونکہ میر علی اور ابو محمد نے مشترکہ گاؤں آباد کیا، اس لیے جب حضرت طاہر بندگی لاہور آئے تو ابو محمد ان کا مرید بنا، اور حضرت کی وفات کے بعد ان کو یہاں دفن کر دیا گیا۔ لیکن محمد شاہ کے زمانے میں یہ گاؤں پھر اجڑ گیا، اور صرف چند خاص قبور یہاں رہ گئیں۔ لیکن جب قبرستان شاہ ابو المعالی اور قبرستان بھاٹی دروازہ آبادی میں آ گئے تو لوگ میانی صاحب میں دفن ہونا شروع ہو گئے، اور اب یہ قبرستان لاہور کا سب سے بڑا قبرستان ہے، جس میں پرانے صرف چند احاطہ ہی رہ گئے ہیں۔ لاہور کے تقریباً ہر خاندان نے اپنے اپنے الگ احاطے خرید کر رکھے ہوئے ہیں، جن میں احاطہ تیر کماں گراں، احاطہ پھلیریاں، احاطہ باغ گل بیگم، احاطہ سر کی نندا، احاطہ احمدیہ، احاطہ میر نتھو، احاطہ لوہارا، احاطہ گجراں، احاطہ نواب ممڈوٹ، احاطہ فقیر خاندان، احاطہ میاں امیر الدین وغیرہ ہیں۔ میانی صاحب قبرستان میں 23 کے قریب مساجد غیر آباد ہیں، صرف چند، جن میں مسجد جنازہ گاہ، مسجد بو والی، مسجد حنیفہ غوثیہ آباد ہیں، ایک عیدگاہ اور ایک جنازہ گاہ ہے۔ آج کل قبرستان کا انتظام ایک کمیٹی کے ذمہ ہے۔ لاہور کا ڈپٹی کمشنر اس کمیٹی کا چیئرمین ہی ہے۔ کمیٹی کے دوسرے ممبران میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس لاہور، چیئرمین لاہور کارپوریشن، چیئرمین لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور عوام کی طرف سے میاں امیر الدین شامل ہیں، اور اس کمیٹی کے سیکرٹری ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہیں۔ اس کمیٹی کا کام اس قبرستان کی دیکھ بھال بھی ہے۔ قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے 6 چوکیدار ہیں۔ دفتر میں 2 کلرک ہیں، ایک اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر محمد صفدر، اور سیکیورٹی افسر رانا محمد حفیظ خان ہیں۔ ان کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ یہاں 19 گورکن ہیں، اور ان کو روزانہ مزدوری دی جاتی ہے۔ گورکنوں میں سے محمد شفیع، غلام حسین، بابا سالم، عنایت علی، قابر پہلوان، اللہ دے طور، اللہ بخش وغیرہ ہیں۔ قبرستان کو سالانہ آمدنی تقریباً 50,000 روپے ہے، جس میں عملے کو تنخواہیں اور دیکھ بھال کام پر بھی اس میں سے خرچ ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے حساب سے تو 50,000 کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ اور یہ کتاب کب کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے؟ 1982۔
تو 50,000 تو خیر ان دنوں بھی بہت بڑی رقم نہیں تھی، اتنے لوگوں کی تنخواہیں اور اس کے علاوہ ریپیئر وغیرہ بھی۔ خیر آگے دیکھتے ہیں اور کون سی جگہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ذکر آتا ہے ایک اور بہت مشہور سڑک کا، ملتان روڈ، اور ایک اور لینڈ مارک ہے، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، جب بھی کہیں آتے ہوئے آپ گزریں کہیں نہ کہیں آپ کو وہ راستہ ضرور ملتا ہے، چبرجی۔ لکھتے ہیں باغ جہاں آرا المشہور چبرجی۔ اس عمارت کے دروازے پر، جسے چبرجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشرق کی طرف نیلے حروف میں بخط آیت الکرسی منقوش ہے، اور آیت الکرسی کے آخر میں 1056 ہجری درج ہے، جو اس عمارت کا سنہ تعمیر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اشعار سے اس کے بانی کا پتہ چلتا ہے۔ ان فارسی اشعار کا مطلب یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو قادر قیوم اور زمانے کا پیدا کرنے والا ہے، بہشت کے نمونے پہ باغ تیار ہوا، اور زنانے کو آراستہ کرنے والی بیگم صاحب نے از راہ لطف و کرم یہ باغ مہیا بائی کو بخش دیا۔ مغربی دروازے پر یہ شعر ہے: ساخت مہیائی فخر النساء، رومنائے عالی ارم احتشام۔ مورخین یہ ذکر کرتے ہیں کہ اورنگزیب کی بیٹی شہزادی زیب النساء نے یہ باغ اپنے لیے دائی میا بائی کی زیر نگرانی شروع کروایا، اور جب یہ مکمل ہو گیا تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ شہزادی نے اپنی دائی کے لیے بنوایا ہے، اور اس نے یہ باغ پھر میا بائی ہی کو بخش دیا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اس سلسلے میں پروفیسر علم الدین سالک صاحب نے اپنی کتاب دختران ہند میں اس بات کو بالکل ہی رد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ زیب النساء 20 شوال 1047 ہجری یعنی کہ 1637 عیسوی کو پیدا ہوئی تھی، اور 1056 ہجری یعنی کہ 1646 میں جب یہ باغ تعمیر ہوا اس کی عمر 8-9 سال سے زیادہ نہیں تھی، جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عمر کے بچے کو باغ کے متعلق نہیں سوچ سکتا۔ جبکہ اس زمانے میں اورنگزیب اپنے بھائیوں کی محلاتی سازشوں میں گھرا ہوا تھا۔ اور ایک لفظ زبیدہ بیگم بھی شعر میں لکھا ہے، جسے بعض مورخین نے شاہ جہاں کی بیٹی ظاہر کیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس نام کی کوئی بیٹی شاہ جہاں کی نہ تھی، اور یہ لفظ صرف شاعرانہ تخیل ہے۔ اس عمارت کی پیشانی پر جو کتبہ موجود ہے، اس پر غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت باغ شاہ جہاں نے 50 لاکھ سالانہ کی جاگیر اور بے شمار زر و جواہر عطا کر کے اس کی الگ سرکار مقرر کر دی تھی، جہاں آرا کو اس زمانے میں بیگم صاحب کہتے تھے۔ اس دور کی کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زیب النساء نے لاہور میں کوئی باغ بنوایا تھا۔ البتہ جہاں آرا بیگم کا باغ تعمیر ہو چکا تھا، اور وہ یہی باغ تھا جس پر 1056 ہجری 1646 عیسوی درج ہے، اور اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ باغ جہاں آرا نے تعمیر کروایا تھا۔ البتہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں آرا کی وفات کے بعد جب اس کی ساری جائیداد سرکاری شامل کر لی تو یہ باغ اورنگزیب نے شہزادی زیب النساء کو بخش دیا ہو، اور لوگوں نے اس کا نام زیب النساء کا باغ مشہور کر دیا ہو۔ جہاں تک مہیا بائی کا سوال ہے تو وہ جہاں آرا کی بھی دائی ہو سکتی ہے۔ یہ عمارت ملتان روڈ کے شروع ہی میں واقع ہے، باغ وغیرہ سب ختم ہو چکا ہے، جس پر لوگوں نے مکانات تعمیر کر لیے ہیں۔ اس کی حدود سے تاریخوں میں رانی صاحب کے ساتھ دوسری طرف باغ نواز کوٹ کے ساتھ، اور مغربی سمت دریائے راوی، اور شمال سمت باغ انارکلی سے ملتی تھی۔ اب سمٹ کر صرف دروازے تک محدود ہے، جو کہ ایک دروازہ پر مشتمل ہے، جس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے لوہے کی زنجیر کی حفاظتی حصار سی بنا دی گئی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے۔ اوپر والی منزل میں دالان بنے ہوئے ہیں، جن کی چھت جیومیٹریکل ڈیزائن سے ابھی تک مزین ہے۔ دروازے کی بیرونی طرف جھروکے بھی بنے ہوئے ہیں۔ بیرونی سمت شمالاً جنوباً سیڑھیاں تھیں، جو کہ اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن دوسری منزل سے سیڑھیوں کا تعلق میناروں کے اوپر تک قائم ہے۔ اسی زمانے میں اس عمارت کے چاروں کونوں پر 4 برجیاں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے اسے چبرجی پکارا جانے لگا۔ شمالی برج دریا کی طغیانی سے گر گیا ہے، لیکن اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ 3 برجیاں باقی ہیں۔ یہ 2 منزلہ عمارت بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ارد گرد کاشتکاری کا کام بہت خوبصورت اور بہترین انداز میں کیا گیا ہے۔ باوجود کہ اتنا وقت گزر چکا ہے،
اس کی دیکھ بھال اور مرمت وغیرہ بھی نہیں ہوئی، پھر بھی مصوری میں وہی جان ابھی باقی ہے، اور بعض جگہوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تیار ہوئی ہے۔ مینار اوپر سے بالکل سیدھے ہیں، کوئی برجی وغیرہ نہیں ہے، لیکن شاید کبھی ہو۔ اس عمارت کا انداز تعمیر دروازہ گلابی باغ، دروازہ علی مردان خان اور دروازہ المشہور باغ زیب النساء سے ملتا جلتا ہے۔ آج کل اس کی مرمت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں ویسے تو بہت سی عمارات اور بہت سی جگہوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ حد تک آپ کو ان کے بارے میں بتا سکیں۔ باقی کے جو عمارتیں ہیں یا مزار ہیں یا سڑکیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کتاب خرید کر خود پڑھنا ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں ان کے بارے میں جاننا تو آپ ای میل بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔